بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب اس کے بعد آج کا جو درس ہے، عقد نکاح کے وقت خطبہ مستحب ہے۔ خطبہ نکاح جو پڑھا جاتا ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ خطبہ نکاح جو پڑھا جاتا ہے یہ ضروری نہیں ہے۔ آج ہماری نظروں میں خطبہ نکاح بہت ضروری ہے، خطبہ نکاح بہت ضروری ہے۔ حقیقت میں اگر دیکھیں گے خطبہ نکاح ضروری نہیں ہے۔ پھر نکاح کے لیے کیا چیزیں ہیں؟ نکاح کے لیے 4 چیزیں ہونا ضروری ہے جس سے نکاح ہو جاتا۔ سب سے پہلے کیا چیز ہے؟ ولی ہونا، اس کے بعد 2 گواہوں کا ہونا، اس کے بعد مہر کا طے کرنا۔ مہر کا طے کرنا، مہر اسی وقت دینا بہت افضل بات ہے، اگر اسی وقت نہیں دینے کم سے کم مہر طے کر لینا، تیسری چیز۔ اور چوتھی چیز ایجاب و قبول۔ یہ 4 چیزوں سے نکاح صحیح ہو جاتا۔ اگر کہیں پر خطبہ نکاح پڑھانے والے لوگ نہیں رہے، ولی موجود ہے، 2 گواہ موجود ہے، مہر طے پا رہا ہے اور ایجاب و قبول کوئی کرا رہا ہے، یہ نکاح بالکل صحیح ہے، نکاح صحیح ہے۔ خطبہ نکاح کیا ہے؟ اس خطبہ نکاح کو خطبہ حاجہ، ضرورت کے ٹائم پر خطبہ، اس کا معنی ہے۔ اس میں بہت اہم ترین بات بتائی گئی ہے، بہت اہم ترین بات۔ ہر ایسی مجلس جمتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم آ جاتے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے موقع پر یہ خطبہ دیتے۔ جمعہ کا موقع آتا آپ یہ خطبہ دیتے، عید کا موقع آتا آپ یہ خطبہ دیتے، صلاۃ استسقاء اس وقت آپ یہ خطبہ دیتے، صلاۃ کسوف یا خسوف کا موقع آتا آپ یہ خطبہ دیتے، کوئی اہم ترین بات لوگوں کو بتانا ہوتا آپ یہ خطبہ دیتے۔ یہ خطبہ بڑا جامع خطبہ ہے۔ اس خطبے کو آپ جتنا زیادہ غور کریں گے، توجہ دیں گے اور جس انداز سے آپ اس کا معنی اور مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے، اتنی زیادہ معلومات آپ کو اس خطبے کے تعلق سے ہوتی جائیں گی۔ دیکھیے یہ خطبے کا مختصر طور پر کیا ہے خطبے کے اندر۔ ان الحمد للہ، تمام تعریفیں اللہ کے لیے، سب سے پہلی بات۔ اس کے بعد نحمدہ، ہم اسی اللہ رب العالمین کی حمد اور تعریف بیان کرتے ہیں۔ اب آپ اس کو خطبہ نکاح سمجھو، خطبہ جمعہ سمجھو، عیدین کا خطبہ سمجھو، کسی بھی موقع کا خطبہ سمجھو، اس خطبے میں جو باتیں بیان ہو رہی ہیں اس کو ذہن نشین کر لو۔ جب بھی آپ یہ خطبہ سنیں گے وہ چیزیں ہمارے دماغ کے اندر اتر جائیں گی۔ یہ بڑا جامع خطبہ ہے۔ خصوصیت یہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ جوامع الکلم، بات بہت طویل ہوتی لیکن الفاظ بہت مختصر ہوتے۔ بڑی بات کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم مختصر الفاظ میں بول دیتے۔ بسا اوقات کہتے آپ لوگوں کی تعریف کرتے ہوئے کہتے آپ سمندر کو کوزے میں بند کر دیتے، عام طور پہ لوگ بولتے کہ بڑے بڑے چیزوں کو آپ چھوٹی چیزوں میں لا کر جمع کر سکتے، اتنی صلاحیت۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی صلاحیت کہ آپ جوامع الکلم تھے، بات بہت بڑی ہوتی لیکن مختصر الفاظ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان کرتے۔ دیکھیں نحمدہ، ہم اس اللہ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، تعریف بیان کرتے ہیں۔ کس بات کی تعریف؟ مثال کے طور پر ہم خطبہ نکاحی اس کو لے لیں کہ اس رب نے ایک پانی کے قطرے سے خون کو تبدیل کیا، خون میں تبدیل کیا، پھر خون سے گوشت میں تبدیل کیا، پھر گوشت کے اندر ہڈیوں کو پیدا کیا، پھر ہڈیوں کے اوپر گوشت کو چڑھایا، پھر اس کے بعد ایک مکمل انسان بنایا۔ پھر رب نے کہا لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ایک بہترین سانچے میں ہم نے انسان کو پیدا کیا۔ اب یہ 9 مہینے تک بغیر سانس کے یہ ماں کے پیٹ میں زندگی گزار رہا ہے، ماں کی سانس اس کی سانس ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے یا نہیں ہے؟ انسانی فطرت ہے کہ انسان جب کوئی بھی چیز کھاتا اور پیتا تو کھانے اور پینے کے بعد وہ چیز پیشاب اور پیخانہ بن کر نکل جاتی۔ اور اللہ رب العالمین بچے کی غذا کیا بنایا؟ بچے کی غذا ماں کا خون بنا دیا، یہ بچے کی غذا ہے۔ اور کیا اس کے بعد اس کو پیشاب آ رہا، پیخانہ آ رہا، تھوک آ رہا؟ کیسی اللہ رب العالمین کی شان ہے، کیا ہم اس پر اللہ کی تعریف بیان نہیں کریں گے؟
اور پھر جو چیز جہاں پر سیٹ کرنا تھا اسی انداز سے رب العالمین نے سیٹ کر دیا. اور بچہ پیدا ہو رہا، بچہ پیدا ہونے سے پہلے رب العالمین نے اس کے ماں باپ کے دل میں محبت پیدا کر دی. بچہ پیدا ہو گیا، اس کی حفاظت کے لیے ماں باپ کو ذمہ دار بنا دیا. کتنے لوگ اس سے جڑے ہوتے ہیں، خاندان پورا خوش ہو جاتا ہے ایک بچے کی پیدائش پر. کیا اللہ رب العالمین کی تعریف نہیں ہے؟ پھر اللہ رب العالمین کی شان، اس نے آنکھ دیے، کان دیے، ناک دیے، زبان دیے، ہاتھ دیے، پیر دیے، جسم کے اندر کے پورے اعضاء دیے، اور سب کو رب العالمین نے ہدایت دے دی. سب کو اللہ رب العالمین نے ہدایت دے دی. سبح اسم ربک الاعلی الذی خلق فسوی والذی قدر فہدی. ہم نے ہر چیز کا اندازہ مقرر کر دیا اور سب کو ہدایت دے دی. فہدی، ہم نے ہدایت دے دی. ہماری جو زندگی ہے، ہمارے جسم کے جو اعضاء اندر کے کام کر رہے ہیں یا ظاہری جو اعضاء کام کر رہے ہیں، ہمارا حکم اس پر چلتا نہیں چلتا. اس پر اللہ کا حکم ہے، اللہ کا حکم ہے. ہم کبھی کان سے کہیں تم بات کر کے بتاؤ، ناک سے کہیں تم بول کے بتاؤ، کوئی بول سکتا؟ نہیں. اللہ نے جس عضو کو جو کام کے لیے حکم دیا ہے وہ کام انجام دیں گے. لیکن کل قیامت والے دن یہی اللہ رب العالمین زبان کو بند کر کے الیوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما کانوا یکسبون. قیامت والے دن اللہ زبان کو مہر لگا دے گا، تمہارے ہاتھوں سے بات کریں گے، تمہارے پیروں سے بات کروائے گا. اللہ کی شان ہے، اللہ جو چاہے وہ کرے گا. تو اس کے بعد ایک بچے کو اس کی پیدائش کے بعد کہاں سے کہاں تک جوانی تک پہنچا دیا، بلوغت تک پہنچا دیا. اب اس کا نکاح ہو رہا ہے. کتنے مراحل سے گزرتے ہوئے وہ آیا، دنیا میں آیا. آنکھ ہے صحیح دیکھ نہیں سکتا، کان ہے صحیح سن نہیں سکتا، زبان ہے بول نہیں سکتا، ہاتھ ہے پکڑ نہیں سکتا، کمر ہے بیٹھ نہیں سکتا، پیر ہے چل نہیں سکتا، گردن ہے ٹھہری بھی نہیں ہے. یہ ساری چیزیں رب العالمین نے ایک ایک کر کے اس کی عمر کے حساب سے ساری صلاحیت اس کو دیا. ایک معصوم بچہ رہتا، بچوں کی فوٹو آپ دیکھو کتنا معصوم رہتا، بڑھتے ایک نوجوان بن جاتا. اس کی حیات، اس کی کیفیت، ساری چیزیں بدل جاتی. پھر رب العالمین نے اس نوجوان کے لیے اس کی بیوی کو بھی تیار کر دیا، اس کی بیوی کو بھی بنا دیا. وَخَلَقْنَاكُمْ أَزْوَاجًا، ہم نے تمہاری بیویاں پیدا کی. اللہ رب العالمین کی تعریف ہے یا نہیں ہے؟ اتنی تعریف اللہ رب العالمین کی، رشتہ بھی جوڑنے والا رب العالمین ہے. تو ہم یہاں پر ذرا سا سوچیں، ایک رب نے ہم کو کہاں سے اٹھایا، کہاں، ہمارا کوئی وجود نہیں تھا، کہاں سے لایا کہاں سے کہاں تک پہنچا دیا. آج ہمارا نکاح ہونے والا ہے، ایک نئی زندگی ہماری شروع ہو رہی ہے. کیا ہم اس رب کی تعریف بیان نہ کریں؟ کیا اس نے ہم کو عیبدار بنایا؟ ہمارے اندر کوئی کمی اور خامی رکھی؟ کیسی نعمتوں سے اس نے نوازا کہ آج زندگی کے اہم ترین موقع پر ہم قدم رکھ رہے ہیں. تو کیا ہم اس کی تعریف بیان نہ کریں؟ یقیناً ہم اس کی نحمدہ، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں. اور اگر کوئی یہ کہے کہ فلاں کے سے رشتہ لگا، فلاں آئے بلکہ کام ہو گیا، فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا، یہ سب ناشکرے. تعریف اللہ کی ہونا، اللہ ذریعہ بنایا سب کو. اس کے بعد ہے وَنَسْتَعِينُهُ، اور ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں، ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں. جب رب نے ہم کو پیدا کیا، جب ہم نے ہمارا رشتہ لگایا، جب اللہ نے یہ جوڑ دیا، یہ موقع لایا، یہ سب اس کی مدد سے ہوا، یہ سب اسی کی مدد سے ہوا. آپ پیدا ہوئے، آپ کو شیشی پکڑنے بھی نہیں آتا تھا، یہ رب آپ کی مدد کیا، آپ کو بیٹھنا سکھایا، آپ کو پلٹنا سکھایا، آپ کی گردن میں ٹھہراؤ پیدا کیا، آپ کے ہاتھوں میں طاقت دیا، آپ کے پیروں میں طاقت دیا، آپ کی کمر میں طاقت دیا، آپ کے جسم کے اندر غذا کھانے اور اس کو ہضم کرنے کی صلاحیت دیا. یہ سب دیا نہیں دیا اللہ رب العالمین، اسی کی مدد رہی نا. اور کوئی چیز ماں چل کر بتائی، ماں لیٹ کر بتائی، ماں پلٹنا سکھائی، ماں رینگ کر بتائی؟ نہیں، اللہ رب العالمین اس کی مدد کرتا گیا، قدم قدم پر، لمحہ بلمحہ اس کی مدد کیا. تو ہم اس کی تعریف بیان کریں گے نہیں کریں گے؟ ہم اسی سے مدد مانگتے ہیں، ہر چیز میں اسی رب العالمین کا کارنامہ ہے. تو اسی لیے اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کئی مقامات پر انسان کو احساس دلانے کے لیے کہتا ہے کہ تم اپنی پیدائش کی طرف توجہ دو، ہم نے تمہیں کیسا پیدا کیا ہے. یہ بہت اہم ترین بات ہے. پھر اس کے بعد اس موقع پر ہم کہتے ہیں وَنَسْتَغْفِرُهُ، اور ہم تجھ ہی سے اور ہم اسی رب العالمین سے استغفار بھی طلب کرتے ہیں. ویسے تو انسان کئی غلطیاں ہم سے ہو جاتی ہیں، جانے انجانے کئی غلطیاں ہو جاتی ہیں. استغفار طلب کر رہے اس موقع پر، اے اللہ
ہم تیری تعریف کرتے ہیں اور تجھی سے ہم مدد طلب کرتے ہیں اور ہم تجھ سے بخشش بھی طلب کرتے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور جملہ ہے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اے اللہ ہمارے نفس کے اندر پیدا ہونے والی شرارتوں سے تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ انسان ظاہری طور پر بہت ساری چیزوں سے بچ جاتا ہے، لیکن نفس کے اندر جو شرارت پیدا ہوتی، نفس جو برائی پر ابھارتا، انسان کا اس پر کنٹرول نہیں ہوتا، انسان بڑے بڑے برائیوں سے ظاہری طور پر بچ جاتا، لیکن اندرونی طور پر نفس کی شرارتوں سے بچنا بہت مشکل ہوتا۔ تو ہم ایسے وقت میں اپنے رب سے مدد طلب کر رہے ہیں، اے اللہ ہمارے نفسوں کی شرارتوں سے تیری پناہ میں ہم آنا چاہتے ہیں۔ گھر میں جتنے جھگڑے ہوتے، جتنے فساد ہوتے، جتنے اختلاف ہوتے، زیادہ تر یہ نفس کی شرارت کی وجہ سے۔ بہو کی کوئی حرکت ساس کو سمجھ میں نہیں آئی، اب اس کے دل میں شرارت شروع ہوتی، کوئی نہ کوئی طریقہ اختیار کر کے میرے بیٹے کو اس سے جدا کر کے رہوں گی، یہ نفس کی شرارت ہے۔ بیٹا اگر ماں کے پاس بیٹھ کر بات کر رہا ہے، بیوی کو تکلیف ہوتی ہے اس کے دل میں کہ کسی نہ کسی طریقے سے بیٹے کو بھڑکا کر ماں سے الگ کر کے رہوں گی۔ ننند دیکھ لی بھائی بھاوج بہت خوش ہیں، اس کے دل میں شرارت پیدا ہو گئی، یہ دونوں اتنی اچھی زندگی گزارتے، دونوں کو توڑا کر رہوں گی۔ ایسا ہوتا گھروں میں ہوتا نہیں ہوتا؟ عام طور پر گھروں میں یہ بیماری ہے، یہ سب نفس کی شرارت کی وجہ سے ہے۔ اور ہم اس اہم ترین موقع پر یہ کہہ رہے وَنَعُوذُ بِاللَّهِ مِن شُرُورِ أَنفُسِنَا، اور ہم اللہ کی پناہ میں آنا چاہتے ہیں ہمارے نفسوں کی شرارتوں سے۔ یہ بہت اہم ترین بات ہے، نفس کی شرارت سے اللہ کی پناہ طلب کرتے ہیں۔ وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اور ہمارے برے اعمال سے بھی اللہ ہم تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ بہت سارے برے اعمال، برے اعمال میں برا دیکھنا، برا سننا، برا بولنا، برائی کی طرف ہاتھ پھیلانا، برائی کی طرف قدم بڑھانا، یہ سب برائیوں کے اندر شامل ہے۔ اور اس عظیم موقع پر ہم رب سے کہتے ہیں وَمِن سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، اے اللہ ہم اپنے برے اعمال سے بھی تیری پناہ میں آنا چاہتے ہیں۔ پھر اس کے بعد مَن يَهْدِهِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ، جسے اللہ ہدایت دے دے کوئی گمراہ کرنے والا نہیں ہے۔ وَمَن يُضْلِلْهُ فَلَا هَادِيَ لَهُ، اور جسے اللہ گمراہ کر دے کوئی اسے ہدایت دینے والا نہیں ہے۔ ابو طالب اسلام کے لیے ڈھال بنے ہوئے تھے، اور وہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کی زندگی کے آخری موقع پر جا کر کہنے لگے اے میرے چچا، آپ میرے کان میں سے ہی کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا اقرار کر لیجئے، کل قیامت والے دن میں اللہ کے پاس سفارش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، اے نبی آپ جسے چاہے ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ تعالیٰ جس سے چاہے ہدایت دے گا۔ یہاں پر یہی بات بتائی جا رہی وَمَن یُضْلِلْ فَلَا ہَادِیَ لَهُ، اللہ جسے گمراہ کر دے کوئی اسے ہدایت نہیں دے سکتا۔ وَأَشْهَدُ أَن لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، وہ تنہا ہے اس کا کوئی شریک نہیں ہے، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، اور میں گواہی دیتا ہوں بے شک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ یہ جو کلمہ ہے، یہ کلمہ رب سے عہد و پیمان والا کلمہ ہے، رب سے عہد و پیمان والا کلمہ ہے۔ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں، یعنی اس بات کا اقرار کرتا ہوں اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، وہ تنہا ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ اگر کوئی بندہ اس عہد و پیمان کو توڑ دے، اس عہد و پیمان کو توڑ دے، مَن يَنْقُضُ عَهْدَ اللَّهِ مِن بَعْدِ مِيثَاقِهِ، اور ایک مقام پر فرمایا کہ جو بندہ بھی اللہ اور اس کے رسول کے عہد کو توڑ دے گا سلط اللہ علیہم عدوا من غیرہم، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے اوپر غیروں کو، ان کے جو دشمن ہیں، ایسے دشمنوں کو جو ان میں سے بھی نہیں غیر ہیں، ان کو ان کے اوپر مسلط کر دے گا۔ فَأَخَذُوا بَعْضَ مَا فِي أَيْدِيهِمْ، اور ان کے ہاتھ میں ان کے جو اثاثہ رہیں گا، جو دولت ان کی رہیں گی، وہ بھی ان کے ہاتھ سے چھین لی جائے گی۔ یعنی ظالم حکمرانوں کو ایسے لوگوں پر اللہ رب العالمین مسلط کر دے گا، اور یہ ان کے ہاتھوں میں سے ان کے اثاثہ، مال، دولت سب چھین لیں گے۔ اللہ اور اس کے رسول کے ہاتھ کو توڑنا، یعنی
توحید کو اختیار کرنے کے بعد اگر کوئی شرک کی طرف مائل ہو جائے گا، غیر اللہ کی طرف مائل ہوگا، یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو رکھتے ہوئے کسی اور کی طرف رخ کرے گا، اس کا اتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ خطبے میں یہ بات بتائی گئی ہے۔ پھر اس کے بعد 3 آیتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسے اسے ڈرنے کا حق ہے، اور تمہاری موت نہ آئے اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا، کہ اے لوگوں تم اس رب سے ڈرو جس نے تم کو ایک نفس سے پیدا کیا، وخلق منها زوجها اور اس سے اس کی بیوی کو پیدا کیا، وبث منهما رجالا كثيرا اور اس سے بہت سارے مرد اور عورتیں پیدا کر دیے، رجالا كثيرا ونساء، کہ مردوں اور عورتوں کو بہت زیادہ پھیلا دیا۔ واتقوا اللہ الذی، اور ڈرو اس اللہ سے جس سے تم رشتہ داریوں کا سوال کرتے ہو، ان اللہ کان علیکم رقیبا، بے شک اللہ تعالیٰ تم پر نگہبان ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور سیدھی اور سچی گفتگو کرو، یصلح لکم اعمالکم، تمہارے کام درست کر دیے جائیں گے، ویغفر لکم ذنوبکم، اور تمہاری بخشش کر دی جائے گی، تمہارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، اور جس نے اللہ کی اطاعت کی اور رسول کی اطاعت کی بس وہ بہت بڑی کامیابی حاصل کرے گا۔ یہ ہے خطبہ نکاح۔ اب جمعہ کے موقع پر یہ خطبہ سنیں گے تو انشاءاللہ آپ کو اس بات کا احساس ہوگا کہ اس خطبے کے اندر کیا بات بیان کی جا رہی ہے۔ نکاح کر رہے ہیں شوہر اور بیوی کو کیا دعا دینا چاہیے؟ بارک اللہ لک وبارک علیک وجمع بینکما فی خیر، دونوں کو دعا دینا چاہیے، اللہ تمہیں تمہاری زندگی میں برکت دے دے، تم پر اپنی برکت ڈال دے، اور تم دونوں کو خیر پر جمع کرے، خیر کے ساتھ تم لوگ جمع ہونا، یعنی تمہاری ساری زندگی میں خیر ہی خیر رہنا۔ چلیے اب اہم مسئلہ ہے، وہ کون سے نکاح ہے جو حرام قرار دیے گئے؟ سب سے پہلے نکاح ہے متع، نکاح متع یہ منسوخ ہو چکا ہے۔ نکاح متع کیا ہے؟ نکاح متع ایک مدت کے لیے نکاح کرنا اور اس کے بعد اس کو چھوڑ دینا۔ مثال کے طور پر 1 مہینے کے لیے، 15 دن کے لیے، 2 مہینے کے لیے، 6 مہینے کے لیے، 1 سال کے لیے، یا چند سال کے لیے پہلے ہی طے ہو جانا، میں اتنی مدت تک تم سے نکاح کر رہا ہوں، اتنی مدت کے بعد میں تم کو چھوڑ دوں گا۔ اس نکاح کو کیا کہتے ہیں؟ نکاح متع۔ متع ہاں، پہلے اسلام میں، ابتدائی اسلام میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت آ رہی تھی، آپ پر اتر رہی تھی، اس وقت نکاح متع جائز تھا، شروع میں نکاح متع جائز تھا، لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گیا۔ دیکھیے نکاح متع سے مراد وہ نکاح ہے جو ایک مقررہ مدت کے لیے ہو، مثلا 2-3 دن کے لیے، مہینے کے لیے، یا اس سے زیادہ مقررہ مدت کے لیے۔ اب لوگ سفر کر کے ایک مقام سے دوسرے مقام پر جاتے، ان کو وہاں پر 15 دن ٹھہرنا ہوتا، 1 مہینہ ٹھہرنا ہوتا، یا 3 مہینے کے لیے ٹھہرنا ہوتا، تو وہاں پر وہ ایک نکاح کر لیتے اور کہتے کہ ہم 3 مہینے کے لیے یہاں پر رکیں گے، تو ہم 3 مہینے تک تمہارے ساتھ رہیں گے، اور جاتے ویسے طلاق دے کر آ جاتے۔ تو یہ طریقہ تھا، اس میں کوئی شک نہیں کہ ابتدائی اسلام میں نکاح جائز تھا۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوات میں جاتے تھے، ہمارے ساتھ ہماری اپنی بیویاں نہیں ہوتی تھی، بیویوں کو چھوڑ کر جاتے تھے۔ ہم نے عرض کی کیا ہم قصی نہ کرا لیں، یعنی اپنی مردانگی کو ہم ختم نہ کرا دیں؟ آپ نے ہمیں اس سے روک دیا، نہیں قصی مت کراؤ۔ پھر ہمیں اجازت دی کہ کسی عورت سے کسی کپڑے وغیرہ کے عوض نکاح کر لیں، یعنی کوئی بھی چیز تم دے دو مہر میں، اور ایک مدت کے لیے تم اس سے نکاح کر لو۔ یہ ابتدائی اسلام میں نکاح متع جائز تھا۔ پھر یہ آیت پڑھی، یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا، اے ایمان والو وہ پاکیزہ چیزیں حرام مت ٹھہراؤ جو اللہ نے تمہیں حلال کی ہیں، اور تم حد سے نہ گزرو۔ یعنی اس وقت ابتدائی اسلام میں ایسا نکاح کرنا جائز تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابن مسعود نے جو نکاح متع کی اجازت کا ذکر کیا ہے تو اس میں خیبر سے پہلے بات کے تعین نہیں ہے،
بعد میں یہ نکاح خیبر کے موقع پر رک گیا۔ لیکن امام شافعی کہتے ہیں دیکھیے حدیث علی جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے متع کی نہیں کا بیان ہے، ایک حدیث علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے آئی ہے، اس میں نکاح متع سے روکا گیا۔ ابن مسعود کی حدیث میں وارد رخصت کے ناسخ ہے، یعنی پہلے جو اجازت دی گئی تھی بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو حدیث بیان کیے ہیں اس حدیث کے راوی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ جب کوئی چیز منسوخ ہوتی تو اس کا ایک ناسخ رہتا، ایک چیز منسوخ ہوتی تو اس کا ایک ناسخ رہتا کہ یہ چیز ہے اس کو منسوخ کرنا ہے، تو کوئی اور دوسرا حکم آنا، وہ حکم آنے کے بعد یہ حکم ختم ہو جائے گا۔ اور قرآن کریم کے اندر ایسی 3 چیزیں ہیں، قرآن کریم کے اندر ناسخ کے 3 چیزیں ہیں۔ ایک یہ منسوخ جو ہوئی ہے، آیتیں منسوخ ہوئی، آیتیں منسوخ ہو گئی اور ان کا حکم باقی ہے، ان کا حکم باقی، آیتیں منسوخ ہو گئی ان کا حکم باقی ہے۔ پہلی چیز آیتیں بھی منسوخ ہو گئی، حکم بھی منسوخ ہو گیا، ختم۔ بسا مقام پر آیتیں موجود ہیں لیکن ان کا حکم منسوخ ہو گیا، جیسے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وَإِن تُبْدُوا مَا فِي أَنفُسِكُمْ أَوْ تُخْفُوهُ يُحَاسِبْكُمْ بِهِ اللَّهُ، تم اپنے اندر دلوں کے اندر جو چیز چھپاتے ہو یا ظاہر کرتے ہو اللہ ان کا حساب لینے والا ہے۔ صحابہ اکرام پریشان ہو گئے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو بہت بڑی بات ہے، اب ہم کیسے اپنے آپ پر کنٹرول کریں؟ دل میں وسوسے پیدا ہوتے ہیں اور اس قسم کے خیالات ہمارے اندر آتے ہیں، اور آپ قرآن کریم کے اندر آیت آ گئی کہ اللہ ظاہر اور باطن کا حساب لینے والا ہے۔ ایسے وقت ہم بہت زیادہ پریشانی میں پڑ گئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ دیکھو تم یہاں پر پریشانی کا اظہار نہیں کرنا، رب کا حکم آیا تو تم کیا کہنا ہے یہاں پر؟ قالوا سمعنا واطعنا، تم یہی کہو کہ اے اللہ ہم نے تیری بات سن لی اور ہم نے تیری اطاعت کی، یہ کہو تم لوگ۔ ایسا مت کہو کہ کیسا ہوگا، اللہ ہمارا حساب لے گا تو ہم کیسے کریں گے، نہیں، یہ کہو سمعنا واطعنا غفرانک ربنا والیک المصیر، یہ کہو تم لوگ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ آگے آیت اتار دیا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، کسی بھی انسان پر اس کی طاقت سے بڑھ کر بوجھ نہیں ڈالا جائے گا۔ یہ آیت ناسخ بن گئی، اور للہ ما فی السماوات و ما فی الارض وان تبدوا ما فی انفسکم، یہ آیت منسوخ ہو گئی، ناسخ وہ منسوخ ہو گئی، آیت تلاوت کی جا رہی ہے، آیت تلاوت کی جا رہی ہے، اس کا اجر و ثواب برابر ہے، لیکن یہ آیت بعد والی آیت آ کر اس کو منسوخ کر دی۔ اب اگر کسی کے دل میں کوئی برائی آئے گی تو اس پر کسی قسم کا کوئی گناہ نہیں ہے، انسان کے کنٹرول کے باہر کی چیز ہے۔ اسی طریقے سے الشیخ والشیخۃ اذا زنیا فرجموہما، بوڑھا آدمی اور بوڑھی عورت زناکاری کرے تو ان کو رجم کر دیا جائے، لیکن یہ آیت منسوخ ہو گئی، اس کا منسوخ ہو گئی، اب تلاوت میں نہیں ہے آیت، یہ تلاوت میں نہیں ہے آیت یہ، لیکن اس کا حکم باقی ہے، اس کا حکم باقی ہے، آیت تلاوت میں نہیں ہے لیکن حکم اس کا باقی ہے۔ جیسے جوان مرد جوان عورت زناکاری کرے تو ان کو رجم کرنا ہے، بوڑھا مرد اور بوڑھی عورت بھی رجم کرے تو ان کو زنا کرے تو ان کو سنسار کرنا ہے۔ تو بہرحال یہ بات جان لیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک حدیث روایت کی ہے جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم متع سے منع کیے ہیں، اور حضرت علی کی حدیث ناسخ ہے اور پہلے کا قول نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ منسوخ ہے۔ متع کی رخصت کے بعد کب اس کو منسوخ کیا گیا؟ پہلے تو رخصت دی گئی تھی۔ اب بہت سارے قول ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں خیبر کے موقع پر گھریلو گدھے، پالتو گدھے، اور اس وقت نکاح متع یہ حرام قرار دیا گیا، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ فتح مکہ کے بعد نکاح متع کو منسوخ کر دیا گیا۔ بعض کہتے ہیں غزوہ اوطاس کے بعد ایک جنگ تھی، اس کے بعد نکاح متع کو منسوخ کر دیا گیا۔ ایک قول کے مطابق حجۃ الوداع کے بعد غزوہ نکاح متع کو حرام قرار دیا گیا، منسوخ کر دیا گیا۔ غرض یہ کہ اس میں بہت ساری روایتیں ہیں، بعض روایتیں
فتح مکہ کے تعلق سے بھی آتی ہیں کہ فتح مکہ کے بعد یہ چیز منع کر دی گئی۔ آئیے، معلوم ہوا نکاح متع حرام ہے۔ اچھا، اس کے بعد ہے اب نکاح متع کی اجازت نہیں ہے۔ وہ کون سی جماعت ہے یا وہ کون سا فرقہ ہے جس کے پاس آج بھی نکاح متع حلال ہے؟ شیعہ ایک ایسی قوم ہے ان کے پاس آج بھی نکاح متع حلال ہے۔ وہ عارضی طور پر نکاح کرتے ہیں اور مدت ختم ہونے کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، لیکن شریعت میں یہ منسوخ ہو گیا، حرام ہے۔ دوسرا ہے نکاح حلالہ۔ نکاح حلالہ، نکاح حلالہ حلال ہے یا حرام؟ حرام، حرام ہے، حرام۔ کیا ہے نکاح حلالہ؟ نکاح حلالہ کیا ہے؟ نکاح حلالہ کو جاننا سب سے پہلی بات۔ نکاح حلالہ کہتے کس کو ہے؟ دیکھیے، یہ جو نکاح حلالہ کی بات ہو رہی ہے، اس سے مراد وہ شخص ہے جو اس عورت سے نکاح کرے جس سے 3 طلاق دے دی گئی ہو۔ اس کی بیوی تھی، اس نے بیوی کو 3 طلاق دے دیا۔ اب کیسے طلاق دیا؟ ایک مجلس میں 3 طلاق دیا یا علیحدہ علیحدہ وقتوں میں 3 طلاق دیا؟ یہ مسئلہ الگ، یہ مسئلہ الگ۔ سب سے پہلے یہ جان لیجئے، نکاح حلالہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا، 3 طلاق دے دیا۔ وہ ایک مجلس میں دیا، علیحدہ دیا، وہ مسئلہ الگ۔ کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا۔ اب اس کا مقصد کیا ہے کہ پھر وہ بیوی سے نکاح کرنا، اس بیوی سے نکاح کرنا۔ تو شریعت نے 3 طلاق دینے کے بعد بیوی سے نکاح کو حرام قرار دیا۔ تو شریعت کیا بتاتی معلوم اس میں؟ اگر کسی نے اچھے طریقے سے مسئلے کو سمجھیے، آپ کو حلالہ سمجھ میں آئے گا۔ اور یہ مسئلہ سمجھ میں نہ آئے پھر پوچھیے آپ۔ کسی نے اپنی بیوی کو 3 طلاق دے دیا، دینے کے بعد اب وہ اس بیوی کے قریب نہیں آ سکتا، اس سے نکاح نہیں کر سکتا، نہیں کر سکتا نکاح۔ شریعت کیا بتاتی کہ اب تم کسی اور جگہ نکاح کر لو۔ وہ عورت کو بھی اجازت ہے، تم بھی کہیں پر بھی کر لو۔ اب تم دونوں کا نکاح نہیں ہو سکتا، دونوں زوجیت میں نہیں آ سکتے۔ عورت کسی اور مقام پر جا کر نکاح کر لی۔ وہاں پر ہوا یہ کہ عورت جو نکاح کی وہ زندگی گزارنے کے لیے نکاح کی ہے، دوسرے شوہر کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اس نے نکاح کی ہے۔ وہاں پر اس کا شوہر مر گیا، یا شوہر بہت انتہا سے زیادہ خراب تھا تو بیوی نے اس سے خلا لے لی، یا پھر وہ شوہر کسی وجہ سے اس بیوی کو طلاق دے دیا۔ اب یہ عورت اس مرد سے اگر نکاح کرنا چاہے تو پہلے کا رشتہ کچھ بھی اس میں نہیں رہے گا، پہلے کا رشتہ کچھ بھی نہیں رہے گا۔ اب اس کا جو پہلا شوہر تھا یہ عام مردوں میں شمار ہوگا، عام مردوں میں، پہلے شوہر کی حیثیت سے نہیں آئے گا۔ تو شریعت نے وہاں پر کہا کہ اس عورت کے لیے اب وہ نکاح کرنا چاہ رہی ہے تو یہ مرد اس کے لیے حلال ہے۔ پھر سمجھیے آپ حلالہ کیا ہے؟ ایک عورت مطلقہ ہے، اس کے شوہر نے اس کو 3 طلاق دیا، اس کے شوہر نے اس کو 3 طلاق دے دیا۔ اب 3 طلاق دینے کے بعد یہ شوہر اور یہ بیوی دونوں اکٹھا نہیں ہو سکتے، نکاح نہیں ہو سکتا دونوں کے اندر۔ 3 طلاق ہو گئی دونوں کے اندر، دونوں کے اندر 3 طلاق ہو گئی، ابھی علیحدہ ہو گئی، علیحدہ ہو گئی۔ اب یہ کیسا ہے، شوہر کے پاس نہیں آ سکتی، تو کیا کرتے ہیں؟ تو یہ عورت کسی اور جگہ جا کر نکاح کر لے گی، اور جو جا کے کسی کے پاس نکاح کرے گی کیا مقصد سے؟ زندگی گزارنے کے لیے، اس شخص کے ساتھ زندگی گزارنے کے لیے اس نے نکاح کی۔ اب وہاں پر کچھ اختلاف ہوا، وہ طلاق دے دیا یا وہ مر گیا، تو اب وہ عورت نکاح کے لیے لوگوں کو تلاش کر رہی ہے۔ ان لوگوں کے اندر وہ شخص بھی آ گیا جو اس کا پہلا شوہر تھا، تو اب وہ پہلے شوہر کی حیثیت سے اس کو نہیں دیکھی جائے گی، وہ نہیں دیکھا جائے گا انہیں، وہ عام مردوں میں شمار ہوگا، عام مردوں میں شمار ہوگا۔ اب اس کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ تو اگر یہ عورت نکاح کرنا چاہ رہی ہے تو اس مرد سے بھی نکاح کر سکتی ہے، اس مرد سے بھی نکاح کر سکتی ہے۔ تو یہاں پر ہم لوگوں نے شریعت کو صحیح طور پر نہیں سمجھا، نہیں سمجھ کر کیا کرے کہ 3 طلاق دینے کے بعد شریعت میں بتا دیا حلالہ کر سکتے نا،
وہ عورت کے لیے حلال ہے نہ وہ شوہر. تو اب کیا کرتے ہیں؟ جاتے 3 طلاق ہو گئی، ایک مجلس میں بھی اگر 3 طلاق ہو گئی تو شرعی اعتبار سے ایک ہی طلاق ہے. فوراً جاتے جامعہ نظامیہ سے فتویٰ لا لیتے، تمہاری طلاق ہو گئی، تمہارے لیے بیوی حرام ہو گئی، اب تم کو حلالہ کرنا ہے. اب یہ حلالہ کیسا ہے؟ ایک آدمی کے پاس جاتے، جان پہچان کا آدمی ہو یا جو سو اس کے سینٹرز بنے ہوئے سینٹرز پر جاتے، فیس بھر دیتے، ایک شخص کو پکڑتے، پکڑنے کے بعد وہاں پر مکمل طور پر نکاح ہوتا، مکمل طور پر نکاح ہوتا، ولی ہونا، 2 گواہ ہونا، مہر دینا، ایجاب و قبول ہونا، یہ سب ہوتا. اس کے بعد اس آدمی کو پابند کر دیتے، رات میں اس عورت کو ہاتھ بھی نہ لگانا، ہاتھ بھی نہ لگانا، اور صبح اٹھ کے طلاق دے دینا. اگر وہ عورت کے ساتھ ہم بستری اگر کر لیتا ہے تو پھر اسے طہر تک انتظار کرنا پڑے گا اور ترتیب پر پھر اس کو طلاق دینا پڑے گا شریعت کے مطابق. تو اب یہاں پر اس شخص سے نکاح کرنا ہے تو 1 رات کے لیے اس کا نکاح پڑھاتے، 1 رات کے لیے اس کا نکاح پڑھاتے، تمہارے سے اس عورت کا نکاح پڑھا رہے، اتنے پیسے تم لے لو مہر میں، اس میں بڑی رقم دے دی جاتی، اور اس کے بعد صبح میں اٹھنا اور اس کو عورت کو طلاق دے دینا. یہ اتنی جلد طلاق کیوں؟ ہاتھ لگائے بغیر طلاق کیوں؟ اگر کسی کی شادی ہو گئی، کسی کی شادی ہو گئی، وہ شوہر اپنی بیوی کے قریب گئے بغیر اس نے اپنی بیوی کو طلاق دے رہا ہے تو اس عورت کے اوپر کوئی عدت نہیں ہے، کوئی عدت نہیں ہے. سمجھے آپ؟ رات گزر گئی، شوہر اور بیوی دونوں رہے، لیکن شوہر نے بیوی کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور صبح میں اٹھ کر اس نے طلاق دے دی، تو عدت نہیں ہے. اس لیے 1 دن کے لیے اس کا یہ کانٹریکٹ بیسس پہ یہ کام انجام دیا جاتا. اور یہاں پر اصولی طور پر وہ آدمی اجنبی آدمی کی طرح رات گزارنا، یہ اجنبی عورت کی طرح رات گزارنا، اگر دونوں اجنبی آپ مانیں گے تو اس طریقے سے دونوں ایک روم ایک تنہائی مقام پر رہنا حرام. یا پھر شوہر اور بیوی دونوں ہیں تو دونوں کی زندگی میں رکاوٹ ڈالنا یہ بھی حرام. اورنگ آباد کا ایک واقعہ تھا، ایسے ہی ایک نابینا امام صاحب کے پاس حلالہ کے واسطے گئے. دیکھ لیے نابینا ہے، امام صاحب یہ بچی ہے، حلالہ کرنا ہے، نکاح پڑھا دیے، چلے گئے. اب امام صاحب بیٹھے، پوچھے سب سے پہلے یہ بتاؤ تمہارا میرا نکاح ہوا یا نہیں ہوا آج رات کا، کیونکہ صبح میں اٹھ کر طلاق دینا ہے. اگر وہ کہے گی کہ نکاح ہی نہیں ہوا تو پھر طلاق کہاں سے؟ نکاح مکمل ہوا تو طلاق ہے. تو اس نے کہا کہ ہاں یہ نکاح تو ہو گیا، تو تم میری بیوی بنے اور میں تمہارا شوہر بنا نہیں بنا؟ کوئی دوسرا آگے طلاق دے سکتا کیا؟ نہیں دے سکتا. شوہر اور بیوی بننے کے بعد ہی طلاق دیں گے نا. تو تم میری بیوی بن گئے، ہاں بن گئی، میں تمہارا شوہر بن گیا، ہاں بن گیا. اچھا یہ بولو تمہارا پہلا شوہر تم کو کیوں چھوڑ دیا؟ نہیں وہ بہت زیادہ پیتا تھا، ستاتا تھا، مارتا تھا، اس وجہ سے جو سو انہیں طلاق دے دیا تھا. اچھا ٹھیک ہے، اب وہ سدھر جائے گا؟ کوئی گارنٹی تو نہیں ہے. امام صاحب نے کہا کہ دیکھو میں نابینا ضرور ہوں لیکن حافظ قرآن ہوں، امامت میں کرا رہا ہوں، میری عزت کی زندگی ہے اور میں تمہارے ساتھ ظلم و زیادتی بھی نہیں کروں گا. اور سب سے پہلے بات، جب تم اس بات کو مان رہی ہو کہ میں تمہارا شوہر ہوں اور تم میری بیوی ہو تو میں کیوں بلا وجہ تم کو طلاق دوں؟ میں تم کو طلاق نہیں دوں گا. اس نے کہا بہت اچھی بات ہے. اب صبح میں اٹھے، امام صاحب بولے کہ دیکھو یہ میری بیوی ہے نہیں، پہلے یہ ثابت کرو. نہیں وہ تو آپ کی بیوی ہے، اگر بیوی نہیں ہو تو پھر طلاق کس کو دیں گے وہ؟ تو بولے ہاں یہ آپ کی بیوی ہے، آپ اس کو طلاق دیں. کیوں دوں میں طلاق آپ کے کہنے پر؟ ختم. وہاں سے وہ دونوں میاں بیوی رہنے لگے. طلاق اکراہ اسلام کے اندر حرام ہے، زبردستی طلاق نہیں دلا سکتے، طلاق دو نہیں دلا سکتے. یہ نابینا تھے، ان کو بیٹھے بٹھائے، بیوی مل گئی، ان کے بھی قسمت کھل گئے. بہرحال آج بھی یو پی کے اندر، بنگال کے اندر، پاکستان کے اندر حلالہ سینٹرز قائم ہے، حلالہ سینٹرز قائم ہے، حلالہ. اور یہاں پر بھی لوگ بتاتے کہ یہاں پر بھی خفیہ حلالہ سینٹرز ہے. آپ جا کر فتویٰ لیجئے اور بولیے کہ ہم کو حلالہ کرانا ہے، اس کے بعد وہ لوگ بتا دیتے کہاں جا کر کرانا ہے. ہمارے شہر میں بھی بہت دکھ اور افسوس کی بات ہے، کتنی بے غیرتی کی بات ہے. جب ہم لوگ شریعت کے مطابق بتائے حلالہ حرام ہے، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں. سپریم کورٹ کا آرڈر آیا حلالہ حرام،
فوراً فتویٰ جاری ہو گیا کہ اسلام کے اندر حلالہ کی کوئی گنجائش نہیں، مسلم پرسنل لا بورڈ کی طرف سے شریعت بتائی، ماننے کے لیے تیار نہیں، سپریم کورٹ اعلان کر دیا، چلو ہماری شریعت سے بڑھ کر آج لوگوں کے سامنے سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے۔ افسوس دیکھیں کہاں سے کام چلے گئے۔ تو حلالہ اسلام میں حلال ہے؟ بالکل نہیں۔ جو طریقے سے آج حلالہ کیا جا رہا ہے وہ حلال نہیں۔ حلالہ کا معنی یہ جان لے، جو شوہر سے 3 طلاق ہو گئی، عورت اسی شوہر سے دوبارہ نکاح کرنا چاہ رہی ہے تو شریعت کے مطابق اگر جائیں گی تو وہاں پر وہ شوہر اس کے لیے حلال ہوگا، اجنبی آدمی کی طرح۔ اور آج جس انداز سے حلالہ کیا جا رہا ہے یہ حلالہ حرام۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے لوگوں پر لعنت بھیجی ہے۔ علامہ محمد بن اسماعیل الامیر صاحب سبل السلام شرح بلوغ المرام لکھتے ہیں کہ حلالہ کی کئی صورتیں ہیں۔ مثلا عقد کے وقت عقد کرنے والا یوں کہہ دے کہ جب میں اس سے حلالہ کروں گا تو میرا نکاح نہیں رہے گا، یہ متاع کی طرح ہوا کیونکہ اس میں وقت متعین ہو گیا۔ یا یوں کہے کہ جب میں اسے حلال کر دوں گا تو طلاق دے دوں گا، یہ دل ہی میں یہ بات ہو اور طرفین کا اس بات پر اتفاق ہو، یہ محفل عقد میں تحلیل کے لیے ہے، ہمیشہ کے لیے نہیں۔ یعنی یہ جو نکاح پڑھایا جا رہا ہے تو شوہر وہاں پر اس بات کا ارادہ کر رہا ہے کہ میں یہاں پر جو اقرار کر رہا ہوں، اس بیوی کو اپنے لیے قبول جو کر رہا ہوں، یہ معینہ مدت کے لیے 1 رات گزاروں گا اور صبح اٹھ کر اس کو میں طلاق دے دوں گا۔ تو یہ بھی متاع کی ایک قسم ہے، ایک معین وقت کے لیے، مقررہ وقت کے لیے، تو یہ بھی نکاح متاع کی قسم ہے۔ دیکھیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے لعنت کے الفاظ کا اطلاق اس قسم کے نکاح کی تمام صورتوں پر ہوتا ہے، اگر کہ کچھ نکاحوں میں اختلاف بھی کیا گیا، مگر اس کی کوئی دلیل نہیں ہے، اس لیے قابل توجہ ہے۔ یہ نکاح بالکل جائز نہیں۔ سب سے پہلے کون سا نکاح تھا؟ نکاح متعہ۔ دوسرا نکاح حلالہ، شام میں نکاح کرنا اور صبح میں اٹھ کر طلاق دینا، یہ بھی ایک وقتیہ مدت کے لیے۔ یہ 2 نکاح بھی حرام ہے۔ تیسرا نکاح شغار۔ نکاح شغار یہ نکاح بھی حرام۔ کیسے؟ اب میں کیا کرتا ہوں، اپنی بیٹی کا نکاح کرنا ہے تو یہ شرط رکھتا ہوں میں اپنی بیٹی تم کو دوں گا اور تم اپنی بیٹی میرے بیٹے کو دینا، تمہارے بیٹے کو میری بیٹی دوں گا اور میرے بیٹے کو تمہاری بیٹی دینا، اور پھر اس میں ہم لوگ مہر نہیں لیں گے، تم بھی مہر نہیں لینا، ہم بھی مہر نہیں لیتے۔ یہ نکاح شغار ہے۔ سمجھے آپ؟ دو آدمی آپس میں بات کرنا کہ میری بیٹی کا نکاح تمہارے بیٹے سے کر دوں گا اور تمہاری بیٹی کا نکاح میرے بیٹے سے کر دینا، یہ نکاح شغار ہے۔ اس میں مہر نہیں لیں گے، تم بھی مہر کا مطالبہ نہیں کرنا، ہم بھی مہر کا مطالبہ نہیں کریں گے، یہ حرام۔ ہاں، اس میں دوسرا طریقہ یہ ہے کہ دیکھو آپ کا گھر بھی بہت دیندار ہے، میرا گھر بھی بہت دیندار ہے، میں یہ چاہتا ہوں کہ میری بیٹی آپ کے پاس جائے اور آپ بھی اگر چاہتے ہیں تو آپ کی بیٹی میرے کو، زبردستی نہیں ہے، وہاں پر شرط نہیں ہے، بغیر کسی شرط کے، اور دونوں میں مہر مقرر ہونا، اور یہ بھی نہیں رہنا میں 50,000 دوں گا تم بھی 50,000 دینا، نہیں، آپ اپنی استطاعت کے مطابق دے، وہ اپنی استطاعت کے مطابق دے، بدل نہیں، ادلا بدلی اس کے اندر بالکل نہیں۔ نکاح شغار میں عدل بدل اس کو کہتے ہیں کہ تمہاری بیٹی ہمارے گھر آئیں گی، ہماری بیٹی تمہارے گھر جائیں گی، یہ جائز نہیں ہے بغیر مہر کے۔ اس نکاح کو کیا کہیں گے؟ نکاح شغار۔ تو کتنے نکاح ہو گئے اب تک کے؟ نکاح متعہ، نکاح حلالہ اور نکاح شغار، یہ حرام ہے شریعت کے اندر۔ اس کے بعد 2 حدیثیں پڑھ کے اپنی بات کو ختم کریں گے، شاید آپ لوگ بہت بیزار ہو رہے ہیں۔ غلام کا آقا کی اجازت کے بغیر نکاح کرنا، غلام ہے اگر وہ تو اپنے آقا مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کر سکتا۔ جو غلام اپنے آقا یا اہل کی اجازت کے بغیر نکاح کرے وہ زانی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ایما عبد تزوج بغیر اذن موالیہ او اہلہ فہو غاہر۔ سمجھے؟ اگر کسی غلام نے، اب غلاموں کا سلسلہ ختم ہو گیا، غلام نہیں ہے، اب نوکر کو بھی اپنا غلام سمجھنا یہ بات غلط ہے، یتیم بچوں کو پال لیا، پرورش کر لیے، اس کو بھی اپنے غلام کی طرح سمجھنا یہ غلط ہے۔
پہلے دور میں غلام تھے، اس غلام کے لیے لازم تھا مالک کی اجازت کے بغیر نکاح نہیں کرنا، اگر اس نے نکاح کر لیا تو وہ زانی ہے، زنا کاری کرنا، ہاں، لیکن اس کو ایسے سنسار نہیں کریں گے، غلط ہے وہ بات الگ ہے، اطلاع دے کر کرنا۔ ہاں، عورت اور اس کی پھوپھی یا خالہ کو جمع کر لینا، آپ نکاح کر لیے، اب آپ کی بیوی کو رکھتے ہوئے اس کی خالہ کو نکاح میں لینا، اس کی بہن کو نکاح میں لینا، اس کی پھوپھو کو نکاح میں لینا، یہ حرام ہے۔ سگی پھوپھی اور بھتیجی ایک ساتھ نکاح میں نہیں رہ سکتے، سگی خالہ اور بھانجی ایک ساتھ نکاح میں نہیں رہ سکتے، سگی بہنیں ایک ساتھ نکاح میں نہیں رہ سکتے۔ بات سمجھ میں آئی؟ آپ نکاح کیے ہیں، آپ کی بیوی سے نکاح ہونے کے بعد آپ اس بیوی کو رکھتے ہوئے اس کی خالہ سے نکاح نہیں کر سکتے، اس کی پھوپھی سے نکاح نہیں کر سکتے، اس کی سگی بہن سے آپ نکاح نہیں کر سکتے، سگی پھوپھی سے، سگی خالہ سے اور سگی بہن سے نکاح نہیں کر سکتے۔ ہاں، اگر رشتوں کے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں، دو خلیلی بہنوں سے نکاح کر سکتے نہیں کر سکتے؟ کر سکتے۔ خالہ سگی نہیں، رشتوں کی خالہ کر سکتے، برابر کر سکتے، پھوپھی رشتوں کی کر سکتے، برابر کر سکتے۔ لا یجمع بین المرأة وعمتها ولا بین المرأة وخالتها، عورت اور اس کی پھوپھی یا خالہ کو ایک نکاح میں جمع نہ کیا جائے گا۔ انشاءاللہ یہاں پر ہم اپنی بات کو روک دیں گے، شاید وقت بھی ہو گیا۔ اب اگر کسی کا اس تعلق سے کوئی سوال ہے تو پھر آپ سوال پوچھ سکتے۔ اس کے بعد کل انشاءاللہ ہم طلاق کے تعلق سے جانیں گے، طلاق کے تعلق سے اکثریت طلاق دینے کا طریقہ نہیں جانتی اور طلاق کے اصول و ضوابط نہیں جانتی، جس کی وجہ سے بہت پریشان رہتے۔ کل انشاءاللہ طلاق کے تعلق سے رہے گا۔ بولیے جی، فرمائیے۔ جی 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 ہاں، دیکھیے آپ کا ایک سوال کیسا ہے، ولی موجود ہے، باپ موجود ہے، باپ کی موجود میں دوسرے صاحب ولی بنے، اور یہاں پر ایک اہم بات یہ بتایا آپ، ولی کی اجازت لے کر، ولی سے اجازت لیے، اور ولی اگر اجازت دے رہا ہے تو پڑھانے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ ولی کی موجودگی میں کوئی دوسرا ولی نہیں بن سکتا، ولی کی موجودگی میں کوئی دوسرا ولی نہیں بن سکتا، الا یہ کہ وہ ولی پاگل ہو، مجنون پاگل ہو، یا حد سے زیادہ بیمار ہو، ہوش حواس اس کے نہیں آ سکتا ہو، یا پھر ولی مر جائے تو اس کی جگہ دوسرا بن سکتا ہے، یا ولی کسی وجہ سے کسی اور کو ولایت کے حق دے سکتا ہے۔ اب بہت سارے لوگوں کے والدین باہر رہتے تو یہاں پر وہ اپنے بڑے بیٹے کو یا اپنے بھائی کو یا اپنے چچا کو یا گھر کے کسی فرد کو وہ ذمہ داری دے سکتے، اجازت کے بغیر نکاح نہیں پڑھا سکتے، ولی کا وہ ولی میں شمار نہیں ہوگا۔ اگر اجازت دے رہا ہے بالکل وہ ایکسپٹ ہے۔ نہیں، یہ آواز پنکھوں میں آواز نہیں آ رہی، ذرا زور سے، آواز کی فرق ہے، پنکھوں کا فرق ہے۔ یہ دیکھو، ایک طلاق دے دیے، ایک طلاق دینے کے بعد کل انشاءاللہ تفصیلی بحث ہے، اور ایک طلاق دینے کے بعد اس عورت کو رجوع کرنے کے لیے 3 مہینے کا وقت دیا گیا، 3 مہینے کا وقت دیا گیا۔ 3 مہینے کے اندر عورت کو احساس ہو جائے، وہ اپنی غلطی کو مان لے، یا آدمی کا غصہ ختم ہو جائے، وہ اپنی عورت کو لوٹا لے، تو 3 مہینے تک انتظار کریں گے۔ 3 مہینے جب گزر جائیں گے تو دونوں میں جدائی ہو جائے گی۔ اب وہ عورت آزاد ہے، ایک ہی طلاق ہوئی ہے، اب وہ بغیر نکاح کے یہ پہلے شوہر کے پاس رجوع نہیں ہو سکتی۔ 3 مہینے تک رجوع کر لینے کا حق تھا، 3 مہینے گزر گئے تو تجدید نکاح ہوگا، نیا نکاح پڑھانا پڑے گا، سمجھے آپ؟ ہاں، اب وہ وہاں پر کسی اور سے وہ نکاح کرانا چاہتی کر لے سکتی،
بعد میں وہ شوہر مر گیا تو آگے شوہر سے رجوع ہونا چاہتے رجوع، کیونکہ ایک ہی طلاق ہوئی. اب دونوں میں ایک ہی طلاق ہوئی ہے، انہیں اس نے ایک طلاق دیا، انہیں 10 سال گزار دی، 15 سال گزار دی، 20 سال گزار دی، پھر پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہے، تجدید نکاح کے ساتھ آ جا سکتی. طلاق ایک ہی ہوئی. ایک طلاق کے بعد عدت اگر گزر گئی تو تجدید نکاح ہے. 2 طلاق اگر ہو گئے، 2 طلاق کے بعد چاہے کتنا بھی عرصہ کیوں نہ گزر جائے، وہ پہلے شوہر کے پاس آنا چاہے تو تجدید نکاح کے ساتھ آ سکتی ہے. 3 طلاق اگر ہو گئے پھر وہ شوہر کے پاس آنا چاہتی ہے، نہیں آ سکتی، نہیں آ سکتی. اب وہ کیا کرے گی؟ اس کو چھوڑ دے گی مکمل طور پر. اب اس کو ذہن میں نہیں رکھے گی ہاں میں دوسرا نکاح کروں گی، وہ شوہر کو مار ڈالوں گی، یا ایسے بڈھے سے نکاح کروں گی جلدی انہیں مر جانا، یا بیمار سے کروں گی انہیں مر جانا، پھر میں یہاں کیا کر لینا. آپ کی سوچ میں فطور ہے. آپ سوچ پہلے ذہن بنا کر جا رہے، آپ پھر وہاں کے نکاح کرتے ہیں، حرام ہے. آپ زندگی گزارنے کے لیے ایک شوہر کا انتخاب کرنا ہے آپ کو. اب وہ مر جائے اور طلاق دے دے تو آپ کو پھر زندگی گزارنے کے لیے آپ کو کوئی مرد تلاش کرنا ہے. مردوں کی تلاش میں آپ کا پرانا شوہر بھی آ رہا ہے تو وہ عام آدمی شمار ہوگا، پرانا شوہر کی حیثیت سے شمار نہیں ہوگا، کیونکہ آپ کا رشتہ اس سے مکمل طور پر ختم ہو گیا. ختم، کوئی تعلق نہیں، نہ آپ اس کی وراثت میں نہ وہ آپ کی وراثت میں، ختم ہو گیا مسئلہ. اب عام لوگوں کے اندر آپ تلاش کر رہے تھے، وہ شوہر اگر آپ کو مل گیا، پرانا شوہر اگر مل گیا تو آپ اس سے نکاح کر سکتے. شریعت اس کی اجازت دی. نہیں، پہلے شوہر کے پاس جانے کے لیے میں ایک رات کس کے بھی پاس گزار لوں گی، پھر اس کے بعد شوہر کے پاس جاؤں گی، یہ حرام ہے، یہ حرام ہے. چلیے اور کسی کا کوئی سوال؟ کس کے تعلق سے؟ نماز. بالکل صحیح بات ہے. دیکھیے، اگر آپ سنتیں گھر میں ادا کر رہے ہیں، مسجد میں آ رہے ہیں، مسجد میں اگر وقت ہے آپ بیٹھنے کا ارادہ کریں، 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھیں گے، اس میں کوئی حرج نہیں. اگر آپ مسجد آ گئے تو 2 رکعت سنت پڑھیں گے، اس کے بعد بیٹھ جائیں گے، کوئی مسئلہ نہیں. اگر آپ سنت گھر میں پڑھ لیے ہیں، مسجد میں آئے ہیں، تحیۃ المسجد پڑھ کر بیٹھنا چاہیے اگر وقت ہے تو. تحیۃ المسجد کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے، یہاں تک کہ غروب آفتاب، طلوع آفتاب کے وقت بھی تحیۃ المسجد پڑھنے ہیں، سببی نماز اس کو کہتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں. جی وہی تو بتا رہا ہوں، سنت آپ گھر میں پڑھ لیے تھے، مسجد آئے، وقت ہے، اگر آپ بیٹھنا چاہ رہے تو 2 رکعت تحیۃ المسجد پڑھ کے بیٹھیں گے. ہاں، یہ سببی نماز ہے. یہ اس کے لیے طلوع آفتاب، غروب آفتاب کے وقت بھی پڑھنے کی اجازت دی گئی. ہو گیا. نکاح کے تعلق سے کچھ بھی کسی کا سوال نہیں ہے؟ شغار کیا بولے؟ یہ حرام میں آتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم، دیکھو یہاں پر نکاح کیا جا رہا ہے، غلط طریقے سے کیا جا رہا ہے، حرام حرام. ہاں جی، مرد اگر نکاح کرنا چاہ رہا ہے دوسرا، برائی سے بچنے کے لیے تو اس کا تو حق ہے، پہلا کر سکتا، دوسرا، تیسرا، چوتھا تک کر سکتا. لیکن کیا ہے معلوم، اس سے پہلے جیسے آپ بتا رہے ہیں کہ گھر میں بیوی رکھتے ہوئے کسی اور طرف نگاہ ڈالنا، اپنی سوچ کو غلط بنانا، یہ سب گناہ کے اندر ہے، یہ سب گناہ کے اندر ہے. جب آپ دیکھو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا فرمائے، اور یہ تجربہ بھی ہے، تجربہ بھی ہم خود بھی دیکھ رہے ہیں. جتنے شادیاں طے ہوتے، جن کے نکاح ہوتے، اللہ تعالیٰ ان کے فطرت میں محبت الفت رکھتا. اور جو عاشقی کی شادیاں رہتے، یہ تقریباً 99% شادیاں ٹوٹ جاتی.
ٹوٹ جاتے. ہاں بہت دیر شرماتے, جلدی نہیں بولتے, آخرکار قبول لیتے, ہاؤ ہم لوگ جو ہے سو ایسا کرے, شادی ایسا کرے, ایسا کرے, جلدی نہیں بولتے, وہاں آ کے شرماتے. عشق کرتے وقت نہیں شرماتے, اب توڑتے وقت شرما کے بولتے ہاں ایسا ایسا مسئلہ ہے. تو 99% کیونکہ فطرت ہے, اللہ رب العالمین رشتے کے اندر محبت رکھا. آپ غلط طریقے سے اس کو حاصل کرنا چاہ رہے تو اس کا نتیجہ بھی ویسے ہی نکلتا, تو نہیں کرنا چاہیے. ہاں یہ الگ مسئلہ ہے, وہ برائی سے بچنا چاہ رہے, اب اس طرف مائل ہو گئے, نکاح کرنا چاہ رہے تو بالکل نکاح کر سکتے ہو. پھر اس کے بعد دونوں میں عدل و انصاف بھی کرنا, وہ بھی ضروری ہے. مطلب ایک جگہ بولے تو ایک گھر میں علیحدہ علیحدہ رکھیں گے, علیحدہ علیحدہ رکھیں گے. ابھی ایک صاحب فتویٰ دیے بالکل بیویوں کو ایک کمرے میں بھی رکھ سکتے بول کے, بالکل غلط بات ہے وہ. ابھی کرنٹ ایشو چل رہا, وہ نہیں رکھ سکتے, سمجھے. الگ الگ رکھیں گے, روم الگ الگ رہیں گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے بھی روم الگ الگ تھے, کمرے الگ الگ بنے ہوئے تھے, سب کا الگ الگ رکھنا. یہ جو بیٹھک ہے اس کو بولتے گوٹ مار کر بیٹھنا, گوٹ مار کر بیٹھنا, تو اس طریقے سے بیٹھنے میں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے. اور اس کا ایک وجہ یہ ہے کہ اس دور میں زیادہ تر لنگی وغیرہ تہبند وغیرہ باندھ کر بیٹھتے تھے, جس سے سطر کے کھلنے کا اندیشہ رہتا تھا, اس لیے ایسا بیٹھنے سے منع کیا. آپ ایک پیر ٹھہرا کر کے بیٹھیں یا جس انداز سے بیٹھنا بیٹھیں, لیکن دو پیر اٹھا کر جو بیٹھتے نا تہبند وغیرہ, اب لنگی بیچ میں سے سلی ہوتی ہے نا, وہ تہبند بیچ میں سے کھلا رہتا, تو ایسا بیٹھنے میں کبھی انسان تو غفلت میں رہتا, اس کا سطر کھل سکتا, اس لیے جو ہے گوٹ مار کر بیٹھنا بولتے ہیں, اس کو منع کیا تھا. جی اب آپ جیسا بیٹھے ایسا بیٹھنے میں کوئی حرج نہیں, کوئی حرج نہیں. جی ٹھیک ہے, کل انشاءاللہ تعالی ہم پڑھیں گے, جانیں گے طلاق کے تعلق سے. لیکن تعجب یہ ہے بڑے بڑے لوگ, شادی شدہ لوگ سب پیچھے پیچھے ہے, نوجوان بچے جن کا طلاق کا کوئی مسئلہ نہیں, یہ بچے سامنے ہیں, ابھی سے سیکھ رہے. لیکن سیکھنا تو چاہیے, سیکھنا تو چاہیے نا, سیکھیں گے تو بعد میں آگے کام آئیں گا نا, یہ چیزیں سیکھنا چاہیے. بڑی بڑی عمر کے لوگ ہو گئے جن کو نکاح سے متعلق بہت ساری چیزوں کا علم نہیں ہے, خلا کے تعلق سے نہیں ہے, طلاق کے تعلق سے نہیں ہے, بس لوگوں سے جو سن لیے جو معلوم ہو گیا. اور میں بتا رہا ہوں نا, یہ چیزیں جو پورے خطبے کے اندر نہیں بیان کر سکتے, کوئی جلسے میں نہیں بیان کر سکتے. اس کے لیے بیٹھک ہونا, سمجھے, ڈاؤٹ بھی رہتا لوگوں کا, سمجھانا بھی پڑتا, سننا بھی پڑتا, تبھی چیزیں ذہن میں بیٹھتی. تو ایسے درس کا بہت زیادہ فائدہ ہے. آپ لوگ جتنے بھی دن اپنے کو مل رہے ہیں انشاءاللہ ہم اس سے پورا فائدہ اٹھائیں گے. لیکن کل جو ہے سو 11:30 بجے انشاءاللہ میں آؤں گا, شاید دور جا رہا ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ کل بیٹھیں گے انشاءاللہ. السلام علیکم.